بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہیں، ہم ایک پروگرام کرتے ہیں جس کا نام مناسبت ماہ ہے، اور اسلامی مہینے کے دوران جو تاریخی واقعات ہوئے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے متعلق ہیں تو کوشش کریں گے اس پاک بی بی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور ان پر گزرے ہوئے مصائب کو بیان کریں، ان کے فضائل بیان کریں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت بعثت کے 5ویں سال ہوئی ہے، اور مکہ کی ان کی جو زندگی تھی وہ مشکلات سے اور مصائب سے بھری ہوئی تھی۔ کس وجہ سے؟ کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے والد گرامی کے دوش بدوش ظلم کے خلاف، بت پرستی کے خلاف، ناانصافی کے خلاف مکہ میں لڑتی رہی ہیں، اور آپ نے بہترین جہاد کیا ہے جہاں حضرت خدیجہ نے آپ کو کمک پہنچائی، آپ کی حمایت کی، حضرت ابو طالب نے آپ کے لیے جانثاری کی، وہاں بچپنا ہونے کے باوجود بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے والد گرامی کے دوش بدوش کھڑی رہیں۔ اس لیے بی بی کے القاب میں سے ایک لقب ام ابیہا ہے، یعنی اپنے والد کی ماں، اور یہ لقب کسی عام آدمی نے آپ کو نہیں دیا بلکہ پروردگار کے حکم سے نبی کریم نے یہ لقب دیا بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو، ام ابیہا، اپنے والد کی ماں۔ اب کیوں کہا گیا، کیوں یہ لقب دیا گیا بی فاطمہ الزہرا کو؟ کیوں کہا گیا کہ اپنے والد کی ماں ہے؟ ماں کا کیا کردار ہے؟ ماں آپ کو پریشانی میں دیکھ نہیں سکتی، آپ کی پریشانی میں پریشان ہو جاتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، آپ کو کھلاتی ہے، خود مصیبت برداشت کرتی ہے لیکن آپ کے لیے آسانیاں ڈھونڈتی ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا بھی اسی طرح تھی اپنے والد گرامی کے لیے، کہ اپنے والد کو ازردہ نہیں دیکھ سکتی تھی، پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، برطرف کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیتی تھی۔ اور ان واقعات میں سے ایک واقعہ آپ خدمت میں عرض کروں، نبی کریم کے آخری ایام ہے، اور نبی کریم نے تمام اپنی سپاہ کو اکٹھا کیا ہے، اصحاب کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد نبی کریم نے کہا کہ میں نے اگر کسی پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، میرے ہاتھ سے کسی کو آزار و اذیت پہنچاؤ تو میں اس کو کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ فلاں جنگ کے میدان میں فلاں موقع پر آپ صفیں درست فرما رہے تھے تو آپ نے، آپ کے ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا، اس سے صفیں ٹھیک کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو اشارہ دے رہے تھے، اور اشارے کے دوران وہ تازیانہ مجھے لگا ہے، اور اس وقت میرا بدن ننگا تھا، میں چاہتا ہوں اس کا بدلہ اتاروں، اور چاہتا ہوں آپ کی کیفیت اس وقت اسی طرح ہو جس طرح میری تھی، اور وہی تازیانہ ہونا چاہیے۔ اتفاق سے اس وقت نبی کریم کے پاس تازیانہ نہیں تھا، گھر بھیجا تازیانہ منگوانے کے لیے، تو بتایا گیا کہ ایک شخص ہے وہ نبی کریم سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ بیوی رو کر نڈھال ہو گئی، کہا علی کہاں ہیں؟ میرے بیٹے حسن حسین کہاں ہیں؟ انہیں کہیں کہ وہ نانا کے سامنے ڈھال بن جائیں اور یہ ظلم نہ ہونے دیں۔ اب تازیانہ منگوایا گیا، اس شخص نے کہا کہ آپ
اپنا بدن اس سے قمیض اٹھائیں تاکہ میں اپنا بدلہ لے سکوں۔ نبی کریم نے کپڑے اٹھائے، لباس اوپر کیا تو اس شخص نے مہر نبوت پر کا بوسہ لیا، کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ سے بدلہ لوں، لیکن چاہتا تھا کہ آپ کے بدن کا بوسہ لوں۔ اور بیوی کے القاب میں سے ایک اور لقب صدیقہ ہے، سچی، تصدیق کرنے والی، سچائی پر مبنی حقیقت، اور یہ لقب بھی آپ کو خدا کی طرف سے ملا ہے۔ کہا جاتا ہے نا صدیقین و شہداء کا بہت بڑا مقام ہے، اور خدا کے جو صدیق بندے ہیں ان کا بڑا مقام اور بڑی منزلت ہے۔ انہی صدیقین میں سے امام علی ہیں اور بھی فاطمہ زہرا ہیں۔ اور آپ کے القاب میں سے ایک اور لقب مبارکہ ہے، برکت والی۔ اور برکت کس لحاظ سے برکت والی ہے؟ خدا کا ارشاد ہوتا ہے لولاک ما خلقت الافلاک، اے نبی تو نہ ہوتا میں اس دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ لولا فاطمہ ما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں علی اور محمد کو پیدا نہ کرتا۔ بس بی بی فاطمہ کے آنے سے اتنی برکت حاصل ہوئی ہے کہ نبی کا وجود، خدا نے اس وجود پاک کو بھیجا اس دنیا میں۔ مبارکہ، برکت والی، صاحب کرامت، یعنی وہ برکت جو نہ فقط نبی کریم کے لیے برکت بنی بلکہ تمام عوالم کے لیے برکت بنی، نہ فقط نبی کریم کے لیے باعث عظمت بنی بلکہ پوری جہان کے لیے باعث عظمت بنی۔ یہاں ایک نقطہ اضافہ کروں، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، کہا جاتا ہے نا بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، اور فاطمہ رحمت ہے اس ہستی کے لیے جسے رحمت للعالمین کہا گیا۔ اور ہر زوجہ اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان ہوتی ہے، من تزوج قد احرز نصف ایمان ہی، جس نے شادی کی اس نے آدھے ایمان کو بچا لیا۔ فاطمہ اس ہستی کے لیے نصف ایمان ہے جس کو پیغمبر نے کل ایمان کہا ہے۔ اور ہر ماں اپنے بیٹوں کے لیے جنت ہوتی ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پاؤں تلے ہے۔ اور یہ فاطمہ ان بیٹوں کے لیے جنت ہے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور آپ کے القاب میں سے ایک اور لقب ہے طاہرہ، پاک، گناہوں سے منزہ، معصوم ہستی۔ اب ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ معصوم ہیں، معصومہ ہیں، عصمت کے درجے پر فائز ہیں، عصمت کا مقام انہیں حاصل ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل آیہ تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دوسری بڑی دلیل انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرۃ اہل البیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ تیسری دلیل پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی من ابغضها قد ابغضنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے گویا مجھے ناراض کیا۔ نبی معصوم، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے جگر کا ٹکڑا معصوم نہ ہو۔ آپ کی القاب میں سے ایک اور لقب راضیہ ہے، یعنی خدا کی رضا پر راضی، فضائل آئے پھر بھی راضی، مشکلات آئیں پھر بھی راضی، بچپنے میں ماں کی نعمت سے محروم ہو گئی پھر بھی راضی، خدا کے راستے میں دے رہی ہیں پھر بھی راضی، فقیر کو کھلا رہی ہیں پھر بھی راضی، خود فاقہ کاٹ رہی ہیں۔ اور آپ کے القاب میں سے ایک اور لقب ہے محدثہ، یعنی وہ ہستی جس سے فرشتے بات کریں، وہ ہستی جس کے لیے فرشتے خدا کا پیغام لے کر آئیں۔ اب کہنے والا ہو سکتا ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بیوی محدثہ ہوں؟
یہ تو خاصا انبیاء کا، تو وہی ان کے لیے آئے۔ جواب دیا جائے گا کہ تاریخ میں کچھ ہستیوں کے لیے وہی آئی، فرشتے ان سے ہم کلام ہوئے، حالانکہ وہ نبی نہیں تھی۔ حضرت مریم، خدا کی طرف سے پیغام آیا، فرشتے نے پیغام دیا کہ آپ کو بیٹے کی بشارت ہو رہی ہے۔ فرمانے لگی لم یمسسنی بشر، کہ مجھے کسی بشر نے، انسان نے چھوا تک نہیں ہے، کیسے میرے ہاں بچہ ہو سکتا ہے؟ کہ مریم فرشتے سے ہم کلام ہو سکتی ہیں، تو جو فخر مریم ہے، کیا وہ فرشتے سے ہم کلام نہیں ہو سکتے؟ اقبال نے بڑا پیارا کہا کہ مریم کو ایک نسبت ہے، بی بی فاطمہ کو 3 نسبتیں ہیں۔ وہ نبی کی ماں ہیں، یہ نبی کی بیٹی ہیں، ولی اللہ کی زوجہ ہیں، جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں ہیں۔ محدثہ یعنی ہم کلام ہونا فرشتوں کا۔ اور پھر ایک جواب اور بھی ہے جو اہل سنت ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، خود اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر محدث تھے۔ ہم اس میں بحث نہیں کرتے کہ وہ محدث تھے یا نہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کتابوں میں لکھا ہوا حضرت عائشہ محدث تھی۔ ہم اس میں بحث نہیں کرتے کہ وہ محدثہ تھی یا نہیں، لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ جب ان کی کتابوں میں فلاں شخص کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ محدث تھے، جب وہ اشخاص محدث ہو سکتے ہیں، وہ ہستی جو آیت تطہیر کی مصداق ہے، جو انما یرید اللہ کی مصداق ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کی مصداق ہے، کیا وہ محدثہ نہیں ہو سکتی؟ آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے زہرا، نور بکھیرنے والی۔ اسی طرح اس پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب میری بیٹی فاطمہ تو زہرا عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہے، مصلی عبادت تو کھڑی ہوتی ہے، تو ان سے ایسا نور ساطع ہوتا ہے کہ آسمان کے فرشتے اس نور سے فائدہ لیتے ہیں اور ان کو روشنائی حاصل ہوتی ہے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بڑا مقام اور بڑی منزلت ہے۔ خود فاطمہ، لفظ فاطمہ پیغمبر نے ان کو عطا کیا، اس کے معانی احادیث میں کچھ اس طرح بیان ہوئے ہیں کہ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے کہ جو خود اور ان کے ماننے والے جہنم سے دور ہیں۔ اور پھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، ان کا مقام اور منزلت ہر کوئی اس کو درک نہیں کر سکتا۔ اور بعض روایات میں ملتی ہے کہ اس لیے نے فاطمہ کہا جاتا ہے کیونکہ خدا کی مخلوق ان کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہے، اور اس لیے قرآن کی متعدد آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ویسے ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کا 1/3 آل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے، 1/3 آل بیت کی شان میں نازل ہوئی۔ لیکن ہم اگر اس بات کو نہ بھی مانیں تو قرآن کی کچھ آیات واضح ہیں جو بی بی کی شان میں نازل ہیں۔ آیا مباہلہ ہے، اس میں آل بیت کی طرف سے، پیغمبر پاک کی طرف سے واحد خاتون جو میدان میں آئی ہیں وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور ان کی نورانی ہونے کے اور معصوم ہونے کی گواہی خود آیا مباہلہ دے رہی ہے۔ نہ فقط آیا مباہلہ دے رہی ہے بلکہ عیسائیوں نے اقرار کیا کہ یہ جو ہستیاں میدان میں آئی ہیں، یہ ہستیاں اگر دعا کریں یا پیغمبر دعا کریں اور یہ آمین کہیں تو صفحہ ہستی پر کوئی بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی عیسائی زندہ نہیں رہے گا۔ قرآن میں ہے نا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔
اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں اللہ کے ولی ہونے میں تو موت کی تمنا کرو. یعنی قرآن بہت بتا رہا ہے کہ جو ہستیاں شہادت کی منزل پر فائز ہیں، جنہوں نے موت کو گلے سے لگایا، موت کو شکست دی، وہ ہستیاں اللہ کے ولی ہیں. وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین. بس یہ ثابت ہوا کہ اہل بیت سچے ہیں. ہم جو شیعہ اہل بیت کو مانتے ہیں اسی بنیاد پر کہ قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دوسری آیت جو بیوی کی عصمت پر دلالت کرتی ہے اور آپ کی شان بیان کرتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اسی آیت کی بنیاد پر حدیث قصہ ہے. نبی کی ازواج کا بہت بڑا مقام ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. لیکن جو مقام بی فاطمہ زہرا کا قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، وہ کسی اور کا نہیں ہے. بی بی فاطمہ زہرا ان 4 خواتین کی سردار ہیں جن 4 خواتین کو خدا نے چن لیا. کامل کثیر من الرجال، مردوں میں سے بہت سے مرد کمال تک پہنچے، لیکن خواتین میں صرف 4 خواتین کمال تک پہنچی ہیں. آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد. اور فاطمہ ان 4 کی سردار ہیں. جو مقام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ملا ہے وہ کسی اور خاتون کو نہیں ملا. آیت تطہیر ثابت کر رہی ہے کہ آپ طہارت کی منزلت پر فائز ہیں. اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے، آپ معصوم ہیں. جو دعویٰ وہ سچائی پر مبنی ہوگا اور آپ جو دعویٰ کریں گے اس دعوے میں سچی ہوں گی، کیوں قرآن نے کہا کہ آپ سچی ہیں. بس اس کے مقابلے میں اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ سچ پر نہیں ہوگا، چاہے جو بھی ہو. اس کے علاوہ ایک اور آیت جو آپ کی شان میں نازل ہوئی، آیت مودت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور اس آیت نے واجب قرار دیا ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت. اور جو چیز واجب ہوتی ہے اس کو ترک کرنا حرام ہوتا ہے، اور اس کو ترک کرنا گناہ ہوتا ہے. بس کوئی آدمی اہل بیت سے محبت نہیں کر رہا ہے، گویا وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، ایک واجب کو ترک کر رہا ہے. تو پوری صورت جو آپ کی شان میں نازل ہوئی اور صرف آپ کی شان میں نازل ہوئی، اس میں دوسرے اہل بیت شامل نہیں ہے، وہ سورہ کوثر ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یعنی آپ کوثر کی مصداق ہے، آپ کا دشمن ابتر کا مصداق ہے. آپ کے لیے درود ہے، آپ کے دشمن کے لیے لعنت ہے. آپ شجرہ طیبہ ہیں، آپ کا دشمن شجرہ خبیثہ کا مصداق ہے. جب ہم بیوی کی عصمت کو ثابت کر رہے ہیں، بیوی کے مقام کو ثابت کر رہے ہیں، جتنا بیوی کا بلند مقام ہے اتنا ہی ان کے دشمن کا مقام پست ہے. جس طرح بیوی کی شان بلند ہے اس طرح ان کے دشمن کی شان پست ہے. جس طرح بیوی کا اعلیٰ مقام ہے جنت میں، اس طرح ان کے دشمن کو بھی خدا جہنم کے اس مقام میں رکھے گا کہ جو سب سے پائنتر ہے، بدتر ہے، اور ایک خاص مجرموں کے لیے رکھا گیا ہے. سورہ حل اتی آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یہ حل اتی سورہ انسان، یطعمون الطعام علی حبہ، کہ وہ ہستی ہیں کہ خود انہیں کھانے کی احتیاج ہوتی ہے، خود محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن ایثار کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں اور کھانا دے دیتے ہیں فقیر کو، مسکین کو، اسیر کو.
इसी ज़मन में बीबी की सखावत के ज़मन में एक वाक़या अर्ज करूं। मदीना है, एक दफा बीबी बीमार हुई। इमाम अली करीब आए और कहा कि फातिमा को ख्वाहिश हो, कोई तमन्ना हो, मैं बजा लाना चाहता हूं। बीबी ने इरशाद फरमाया अब इसरार के बाद कि अगर अनार मिल जाए तो मेरे लिए अफाके का सबब बन सकता है, मेरे लिए मुदावा का सबब बन सकता है। तो इमाम अली निकले हैं घर से, मौसम नहीं था अनार का। पूरा मदीना छाना, वहां इल्म हुआ कि एक यहूदी के पास अनार हैं। इत्तेफाक से वहां पहुंचे, एक अनार मिला। आ रहे थे, रास्ते में देखा कि एक आदमी बीमार है, गली में लेटा हुआ है, सिसकियां भर रहा है, आओ बुका कर रहा है। करीब हुए, कहने लगा मैं बीमार हूं। कहा किस चीज से फाका हो सकता है, क्या चीज मैं आपको ला कर दूं ताकि तुम्हें और आपको आपकी तबीयत बेहतर हो जाए। उसने कहा कि अनार हो। अगर अब अनार एक है, बीवी फातिमा ज़हरा के लिए लाए हैं, और कभी बीवी ने ख्वाहिश नहीं की, आज बीमार है इसकी ख्वाहिश की है। और उस तरफ से खुदा को हुक्म है कि सखावत की जाए, खुदा के रास्ते में खर्च किया जाए, गरीबों का ख्याल रखा जाए। अनार को आधा किया, आधा खुदा के रास्ते में देते हैं, आधा फातिमा ज़हरा के लिए ले जाते हैं। अब आधा अनार दिया उसको, उसने खाया, उसकी तबीयत बेहतर हुई। ने सवाल किया कि السلام عليك يا ممتحنا امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا السلام عليك يا ممتحنا امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا السلام عليك يا ممتحنا امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहस को आगे ले जाते हैं। उस मरीज के पास इमाम अली खड़े हैं और उससे सवाल करने लगे कि अब तबीयत तेरी कैसी है। तो उसने कहा कि अगर मज़ीद मुझे आधा अनार मिल जाए तो मेरी तबीयत बेहतर हो सकती है मज़ीद। तो आपने मज़ीद आधा अनार उसे दे दिया और घर की तरफ चल पड़े। दिल में ख्याल आया कि फातिमा से वादा किया था कि मैं उनके लिए अनार लाऊंगा, अब क्या बनेगा। इसी आलम में घर की तरफ रवान दवां थे कि घर के करीब पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया और बीबी फातिमा ज़हरा ने इरशाद फरमाया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने एक अनार मांगा था, आपने तो टोकरी अनारों की भेज दी है। एक शख्स आया था, उसने कहा कि ये अनार अली ने भेजे हैं। असल में वो जन्नत से आया था, जिब्राइल था, यानी खुदा के रास्ते में अमीरुल मोमिनीन ने एक अनार दिया, तो उसके बदले में खुदावंद ताला ने जन्नत के मेवों से उन्हें नवाजा। इसी तरह कुछ सवालात हैं बीवी फातिमा ज़हरा